الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي. حدثنا الشيخ محمد يونس قال حدثنا الشيخ محمد زكريا قال حدثنا الشيخ خليل أحمد سہارنپوری قال حدثنا احمد علی سہارنپوری قال حدثنا الشيخ مظہر نانوتوی قال حدثنا الشيخ اسحاق دہلوی قال حدثنا الشيخ عبد العزيز محدث دہلوی قال حدثنا الشيخ احمد بن عبد الرحیم ملقب بولی اللہ رحمہم اللہ تعالی. قال الشيخ ولی اللہ رحمہم اللہ تعالی اخبرنی الشيخ ابو طاہر محمد ابن ابراہیم القردی المدنی قال اخبرنا والدی الشیخ ابراہیم القردی المدنی قال قرأت على الشیخ احمد القشاسی قال قرأت على الشیخ الحافظ بالفضل بہاء الدین احمد شہاب الدین احمد بن علی بن حیدر عسقلانی عن ابراہیم ابن احمد التنوخی عن ابی العباس احمد ابن ابی طالب الحجار عن السراج الحسین ابن المبارک الزبیدی عن شیخ ابی الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب السجزی الحروی عن شیخ ابی الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودی عن ابی محمد عبداللہ ابن محمد السرخسی عن ابی عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح البشر فربری عن مؤلف امیر المؤمنین فی الحدیث الشیخ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب قول اللہ تعالی ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. عزیز بچوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، نہ یہ کہ یہ علماء کرام میرے مخاطب ہیں. میں نے سب سے پہلے یہ حدیث شریف پڑھی جس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. میں نے یہ حدیث بہت سارے اکابر سے سنی ہے، لیکن میں صرف ایک سند پیش کر دوں. میں اس روایت کو نقل کرتا ہوں حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ نقل کرتے ہیں حضرت شیخ محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المہادر المدنی سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب بذل المجہود سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد القیوم صاحب بدھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ نقل فرماتے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند ان کی کتاب الفضل المبین بالاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے،
اس میں مکمل موجود ہیں۔ میں نے بھی آپ لوگوں کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو پڑھ دیا۔ ایک سوال اس حدیث شریف پر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری روایات تھی، دنیا بھر کی روایتیں ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، آخر اسی روایت کو اولیت کا درجہ کیوں ملا؟ یعنی ہر استاذ اپنے طالب علم کو حدیث شریف پر آنے سے پہلے یہ روایت پڑھتا ہے تو کوئی اور روایت کا انتخاب نہ ہوا، اولیت کے اعتبار سے اسی روایت کا انتخاب کیوں ہوا؟ آخر اس میں وہ کیا راز ہے کہ جس کی بنیاد پر اسی روایت کا انتخاب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث شریف کو جہاں مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے، وہاں اس حدیث شریف کا نام حدیث رحمت بھی ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ حدیث رحمت بھی ہے۔ اور کائنات کا وجود اللہ کی صفت رحمت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اگر اللہ رحم کرنا نہ چاہتا تو اس کائنات کا وجود نہ ہوتا، تو کائنات کا وجود صفت رحمت کی بنیاد پر ہوا ہے، اور یہ حدیث بھی حدیث رحمت، رحم پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے ابتدا دیکھو تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، تو احادیث کے اعتبار سے بھی اسی حدیث رحمت کو اولیت کا درجہ حاصل ہوا۔ یہ اس میں راز ہے، اس میں نقطہ ہے جو حضرات اکابر نے لکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے ذرائع رکھے۔ سب سے پہلا علم حاصل کرنے کا ذریعہ حواس سے خمسہ ہے، وہ 5 اعضاء ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں، جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ وہ ہیں انسان کی دونوں آنکھیں، انسان کے دونوں کان، انسان کی ناک، انسان کی زبان اور انسان کے ہاتھ۔ یہ 5 اعضاء وہ ہیں جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، سن کر علم حاصل ہوتا ہے، سونگھ کر علم حاصل ہوتا ہے، چکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، اور پکڑ کے علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حدود رکھے۔ ناک کا کام آنکھ نہیں کر سکتی، دیکھنے کا کام یہ آنکھ ہی کرے گی، کان نہیں کریں گی، اور سننے کا کام کان ہی کریں گے، آنکھ نہیں کرے گی۔ چکھنے کا کام زبان ہی کرے گی، ناک نہیں کرے گی، اور سونگھنے کا کام ناک ہی سے ہو سکتا ہے، زبان سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز سخت ہے یا نرم ہے، اس کا کام اور اس کا علم ہاتھ ہی سے ہو سکتا ہے۔ میں اس کو پکڑ کے بتاؤں کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے، تو ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے حدود رکھے۔ ان 5 اعضاء میں 4 اعضاء تو ہمارے چہرے میں رکھے، اور یہ چاروں اعضاء بڑے نازک ہیں۔ ناک، کان، آنکھ اور زبان بہت نازک اعضاء ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا۔ اس لیے بھی منع فرمایا کہ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو اپنے چہرے پر بنایا ہے۔ آیا اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا چہرہ ہے، اس لیے کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک، اللہ کا چہرہ ہے، لیکن کیسا چہرہ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سوال نہ کرو،
اس لیے کہ کیسے اور ویسے میں پڑھو گے تو صفت جسم ثابت کر بیٹھو گے، اور صفت جسم پر اللہ کبھی اتر نہیں سکتا۔ اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پندلی ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں۔ جتنی باتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس سے آگے ہم اس کی تحقیق میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں آ جائیں تو کس صورت پر اترے گا؟ بالفرض والتقدیر۔ اگر اللہ اس دنیا میں آ جائے تو کس شکل پر اترے گا؟ فرمایا سب سے زیادہ پیاری شکل انسان کی ہے۔ اللہ اس شکل پر آئے گا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکل محترم ہے، اور جب محترم ہے تو اس محترم شکل پہ نہ مارا جائے، اور اس لیے بھی نہ مارا جائے کہ یہ نازک ہے۔ کان کا پردہ پھٹ جائے گا، پھر کبھی نہیں بن پائے گا۔ بینائی چلی گئی، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ زبان پر شل اور لقوہ ہو گیا، بیچارہ بولنے سے محتاج ہو جائے گا۔ اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، لیکن افسوس کہ ہمارے اساتذہ محترم چہرے ہی پر مارتے۔ استاذوں کا حال یہ ہے، خصوصاً حفاظ کرام کا، جو بچوں کو حافظ بناتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ چہرے ہی پر مارتے ہیں، جو سراسر روایت کے خلاف کر رہے ہیں۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے چہرے پر بھی مارنے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بخاری شریف میں روایت پڑھی کہ جانوروں کے چہرے پر بھی نہ مارو، آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ان 5 اعضاء سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے حدود ہیں۔ اب اس کے بعد علم حاصل کرنے کا ایک چھٹا ذریعہ بھی ہے جو اس سے اوپر ہے۔ یہ تو میرے ہاتھ نے بتا دیا کہ یہ سخت ہے، لیکن یہ کیسے بنا، آواز کیسے لیتا ہے؟ اگر یہ وائر علیحدہ ہو جائیں تو یہ کیوں آواز لینا بند کر دے گا؟ ان سب کا تعلق فہم سے ہے، اور یہ ہاتھ نہیں بتا سکتا، یہ آنکھ نہیں بتا سکتی، یہ زبان اور ناک اور کان نہیں بتا سکتے۔ اس کو بتانے کے لیے ضرورت رہے گی عقل کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 5 اعضاء کے اوپر ایک عضو اور دیا جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن عقل کو اللہ نے مدار شریعت نہیں بنایا۔ عزیز بچوں، میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے عقل کو بنایا، ضرورت کی چیز ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن عقل مدار شریعت نہیں ہے۔ شریعت کی بنیاد عقل پر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عقل خواہشات کے تابع ہے۔ عقل جو ہے وہ خواہشات کے تابع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خواہشات جو دلیل پیش کرتی ہے، عقل اس کی تائید کرتی ہے۔ میں نے آج صبح ہی درس میں عبید اللہ ابن حسن کیروانی کا واقعہ سنایا کہ وہ اپنی بہن سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بہن سے نکاح جائز ہونا چاہیے، اور اس پر وہ دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ جب بہن تمہارے لیے کھانا پکا سکتی ہے، پانی پلا سکتی ہے، بستر درست کرتی ہے، کپڑوں کی تہ کرتی ہے، اور تمہارے کپڑے دھو سکتی ہے، جب سارے کام کر سکتی ہے تو فراش کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ عقل کی بنیاد پر، اور عقل خواہشات کے تابع ہے، تو خواہشات نے عقل کو راستہ پر آیا کہ بہن سے نکاح جائز۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ سود کا جواز ہونا چاہیے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں عقل یہ کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو منع کیا اور قرآن نے جو منع کیا، یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں جس زمانے میں غریب لوگ بیچارے اپنی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے سود پہ پیسے لیتے تھے. اب اس پر جو سود لیا جاتا تھا وہ غریبوں کا خون پینا ہوتا تھا، گویا غریبوں کے خون کو چوسنا ہوتا تھا. اب تو حال یہ ہے کہ غریب لوگ کہاں لیتے ہیں، اب تو مالدار لوگ لے رہے ہیں. ادھر بھی لینے والا کروڑوں پتی ہے جو فلائٹوں کا مالک ہے، ادھر دینے والی بڑی بڑی بینکیں ہیں جو مالدار ہیں. تو اب غریبوں کا خون پینا کہاں ہوا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سود کی حرمت وہ غریبوں کے خون پینے کی بنیاد پر تھی، ظلم کی بنیاد پر تھی، اور اب غریب کا مسئلہ نہیں رہا تو سود کا جواز ہونا چاہیے. دیکھیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں، عقلی دلیل. اس کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ ایک ہندوستانی گویا حج پڑھنے کے لیے گیا اور مکے سے مدینے جا رہا تھا، تو ایک ہوٹل پہ اترا تو وہاں ایک عربی گانا گا رہا تھا، عربی انسان گانا گا رہا تھا. اس کی آواز کچھ بھدی سی تھی، تو ہندوستانی گویا کہنے لگا اچھا اب حدیث سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام نے گانے کو حرام کیوں کہا تھا. وہ تیرے بھدی آواز کی بنیاد پر حرام کہا تھا. اگر میری اچھی آواز نبی سن لیتے تو گانے کو کبھی حرام نہ کہتے. دیکھیے عقلی دلیل پیش کر رہا ہے گانے کی حرمت اور حلت پر. یہ عقلی دلائل ہے، اور عقل خواہشات کے تابع ہے، اور خواہشات کے تابع جو ہوگی وہ کبھی بھی مدار شریعت نہیں بن سکتی. حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظات میں ایک جگہ پر عقل کی مثال دیتے ہوئے ایک تمثیل سے سمجھایا. فرمایا کہ ایک شہزادہ شکار کے لیے گیا، آ کر کے بڑی بڑی دنگے ہانکنے لگا کہ میں آج شکار کے لیے گیا تھا اور ہرن سامنے آیا اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا. جیسے بازوں سے ہوتا کچھ نہیں ہے، دنگے بہت ہانکتے ہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتا کچھ نہیں ہے، دنگے بہت، بڑی بڑی باتیں بہت کرتے ہیں. تو وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا کہ میں گیا اور ہرن سامنے آیا، میں نے اٹھا کر تیر مارا اس کو تو سر پھوڑ کر کھری توڑ کر نکل گیا. یعنی میرا تیر جو ہے وہ سر پھوڑ کر کھری توڑ کر نکل گیا. تو کوئی اپوزیشن پارٹی کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اشکال کیا کہ شہزادہ صاحب سر اوپر ہوتا ہے، کھری نیچے ہوتی ہے، اگر سر میں لگا تو کھری میں کیسے، اور کھری میں لگا تو سر میں کیسے؟ تو شہزادے کا کوئی ہمنوا تھا جو متملک تھا، تملک کرنے والا، چاپلوسی کرنے والا. اس نے یوں کہا کہ نہیں شہزادہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جس وقت تیر پہنچا ہے تو وہ اپنے پاؤں سے اور کھری سے سر کھجا رہا تھا، اس لیے سر میں بھی لگا اور پاؤں میں بھی لگا. یہ تعویل کیوں کی؟ شہزادے کی غلط تائید میں. اسی طرح حال یہ ہے کہ خواہشات راستے بتاتی ہے اور عقل اس کی غلط دلائل پیش کرتی ہے. اگر خواہشات صحیح راستے پر چلے تو عقل صحیح دلائل پیش کرتے، اور خواہشات غلط راستے پر چلے تو عقل غلط دلائل پیش کرتی ہے. جو عقل خواہشات کے تابع ہو وہ کبھی بھی مدار شریعت نہیں ہو سکتی. اس لیے حق تعالی نے شریعت کا مدار، اگرچہ عقل کام کی چیز ہے، یہ نہیں کہ عقل بیکار ہے، سمجھنے کی چیز ہے، عقل کے بغیر انسان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن مدار اخلاق نہیں مدار شریعت نہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ
بہت سی ناجائز چیز کو اخلاق سمجھ لیتے ہیں۔ ایک استاذ نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ استاذ نے مجھ پر ظلم کیا، یا آپ کی عقل نے سمجھایا، اور استاذ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تجھے اس لیے مارا ہے تاکہ تیری تربیت ہو جائے، یہ استاذ کی اپنی عقل ہے۔ تو کبھی آپ کی عقل کی سمجھ اور کبھی استاذ کی عقل کی سمجھ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو عقل خواہشات کے تابع ہیں وہ کبھی بھی مدار اخلاق نہیں بن سکتی، مدار شریعت کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ عزیزوں، میں نے اس پر صبح بھی ایک بات کہی تھی کہ آج کل بھی کچھ عقل کے مارے ہیں جو علماء سے مدرسوں میں جا کر ایک اشکال کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن جب اتنا جامع ہے، انتہائی جامع کتاب ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کا سکہ لگا ہے، تو پھر اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے؟ اب یہ عقل کی بات ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں نہیں ہے؟ اور ہم بھی کبھی ان کے سوالوں سے مرعوب ہو جاتے، ہم مولوی لوگ بھی اس طرح کے سوالوں سے مرعوب ہو جاتے۔ ان کو جواب دے دو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے اور تجربے سے ہے، اور قرآن کریم اور وحی الہی یہ جہاں عقل کا معیار ختم ہوتا ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے، تو آپ ادنا چیز کو اعلیٰ چیز میں کہاں تلاش کرنے جا رہے ہو؟ قرآن حدیث میں کہاں تلاش کر رہے ہو؟ اپنی عقل کی روشنی میں آپ جتنے تجربات کرنا چاہیں کر لیں۔ تو بہرحال خواہشات کے تابع ہے عقل، اس لیے مدار شریعت نہیں بن سکتی۔ اگر اس پر آپ کو تفصیل مطلوب ہے، چونکہ اس زمانے میں اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے العقل والنقل، اس کو دیکھ لینا، اس کو پڑھ لینا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عقل کی حقیقت کیا ہے اور وحی الہی کی حقیقت کیا ہے۔ اب عقل سے اوپر علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور ہے، اور وہ ہے وحی الہی۔ وحی الہی خواہشات سے پاک، وحی الہی گندگیوں سے پاک، وحی الہی غلط سوچ سے پاک، وحی الہی اغراض سے پاک۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کتاب التفسیر بخاری شریف میں پڑھا ہوگا، جہاں ایک اشکال ہوتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، امام بخاری نے وہاں ایک اشکال کیا ہے، اور وہ اشکال یہ کیا کہ جب اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو سارے بندے کہاں عبادت کر رہے ہیں؟ یہ بخاری نے اشکال کیا ہے، سارے بندے کہاں عبادت کر رہے ہیں؟ تو جس کام کے لیے پیدا کیا وہاں سارے بندے تو کر نہیں رہے۔ امام بخاری نے مختصر جواب دیا، مراد من ھذا اہل السعادہ، اتنا سا جواب دیا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اس جواب کو۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے تمام انسان اور جن مراد نہیں ہے، اللہ کے سعادت مند بندے اور سعادت مند بندیاں مراد ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، باقی سارے لوگ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ اور دوسرا جواب علامہ قرطبی نے دیا۔ قرطبی فرماتے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصود اصلی تو اللہ کی عبادت ہی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ بندے نے مقصود ربانی کو اختیار نہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا۔ اسی آیت پر ایک اشکال اور ہوتا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے جو بندوں کو پیدا کیا تو اللہ کی غرض عبادت ہے. عبادت غرض ہوئی اللہ کی کہ ہم نے عبادت کی غرض کے لیے پیدا کیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہے، حالانکہ اللہ اغراض سے پاک ہے. غرض اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے. میں محتاج ہوں، مجھے آپ کی غرض ہے. میں ضرورت مند ہوں، مجھے آپ کی غرض ہے. غرض اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو. جو کسی کا محتاج نہیں، اس کو کوئی غرض نہیں ہے. اسی لیے مسلم شریف میں آپ نے حدیث قدسی پڑھی جو بہت لمبی روایت ہے، جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو سن لے، اسمع، الاول الاخر الجن الانس، فرمایا تیرے اول، تیرے آخر، تیرے انس اور تیرے جن، قیامت تک کے سارے لوگ ایک اتقا پاکیزہ دل لے کر بیٹھ جائیں اور مطہر بن کر کے بیٹھ جائیں. اللہ کہتا ہے ما ينفع فی ربی، میری ربوبیت میں تجھ سے کوئی نفع نہیں ہوگا. تیرے تقوی سے میری ربوبیت میں کیا نفع ہوا؟ اور اگر تم سارے کے سارے انسان اور جن، پہلے اور بعد والے، سب کے سب اگر فاسق و فاجر جیسا دل لے کر بیٹھ جاؤ، اللہ کہتا ہے میری ربوبیت میں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. تمہارے نہ ماننے سے مجھے کیا ضرر پہنچے گا؟ تو جب اللہ کا فعل معلل بالغرض ہے ہی نہیں تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی غرض عبادت تھی ہم سے، اسی لیے ہم کو پیدا کر دیا. اصحاب تفسیر نے اس کا جواب دیا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو. اللہ کے افعال معلل بالحکمت ہے، معلل بالاغراض نہیں ہے. اللہ کے افعال معلل بالحکمت ہے، معلل بالاغراض نہیں ہے. غرض اور حکمت میں فرق ہے. غرض محتاجگی کی دلیل ہے، حکمت محتاجگی کی دلیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہاں یہ ہے کہ میرے بندوں، میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم عبادت کرو، اور عبادت کر کے تمہارے باپ آدم جس جنت سے نکالے گئے دوبارہ تم اس جنت کے وارث بن جاؤ. اس لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، باقی ہماری کوئی غرض تم کو پیدا کرنے سے نہیں ہے. اب ایک میراث کے اوپر مسئلہ یاد آیا. ایک طرف آپ نے حدیث شریف پڑھی بخاری شریف میں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا رحمت ربانی کے بغیر. تو صحابہ سوال کرتے ہیں وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ؟ حضرت فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، محمد کے خدا کی قسم، محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، جب تک کہ اللہ کی رحمت محمد کو بھی شامل نہ ہو جائے. اس روایت کا مطلب تو یہ نکلا کہ سارے لوگ رحمت ربانی سے جنت میں جائیں گے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم نے تم کو جنت کے وارث بنائے تمہارے اعمال کی وجہ سے. معلوم ہوتا ہے عمل سے جنت میں جائیں گے. دوسری آیت میں فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، جنت بدلہ ہے تمہارے اعمال کا. تو ان آیات سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت کی بنیاد پر جنت میں جائے گا. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے.
محدثین نے اس کے بہت سارے جواب دیے کہ جنت میں جانا رحمت کی وجہ سے اور ترقی درجات اعمال کی وجہ سے، یا جنت میں جانا اعمال کی وجہ سے اور ترقی درجات رحمت کی وجہ سے۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب بہت جامع دیا، جس کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پسند فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اور اعمال ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ اصل میں اللہ ہم کو جنت میں لے جانا چاہتا تھا، اسی لیے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی، تو اعمال صالحہ کی توفیق یہ اللہ کی رحمت ہی ہو گئی۔ اب یوں کہہ لو کہ رحمت سے جنت میں جا رہا ہے، یا یوں کہہ لو کہ اعمال سے جنت میں جا رہا ہے، بات دونوں ایک ہی ہو گئی۔ اس لیے کہ اگر وہ جنت میں نہ لے جانا چاہتا تو پھر اعمال صالحہ کی توفیق کیسے دیتا۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ میں آیا، جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انسان کی پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں یہ لکھ دیا جاتا ہے شقی ام سعید، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، تو حضرات صحابہ کا اشکال تم نے پڑھا روایت میں۔ صحابہ کہنے لگے کہ حضرت جب پہلے سے لکھ ہی دیا گیا ہے شقی ام سعید، جیسے مثلا آپ لوگوں سے متعلق استاذ محترم نے زیرو بنا ہی دیا ہے، تو پھر اس صورت میں محنت کریں یا نہ کریں، آپ کہو گے کیا فرق پڑے گا جب زیرو ہی ملنے والا ہے، اندھا ہی ملنے والا ہے، تو پھر اس صورت میں محنت کی ضرورت کیا رہی، کیوں محنت کریں گے ہم؟ صحابہ نے یہی سوال کیا کہ جب شقی ام سعید لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم کیوں اعمال کریں؟ تو حضرت نے جواب دیا اعملوا فکل میسر بما خلق لہ، عمل کرتے رہو، اللہ جہاں لے جانا چاہتا ہے ان اعمال کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے اس روایت پر ایک جملہ فرمایا تھا، عزیز طلبہ سنو۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ تم دین پر لگے ہوئے ہو، پڑھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ اعمال دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، تب ہی توفیق عطا فرمائی۔ اگر وہ جنت میں لے جانا نہ چاہتا تو یہ توفیق کیوں دیتا؟ اسی لیے محمد ابن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا، فرمایا حضرت کیا گزری؟ فرمایا حق تعالیٰ نے مجھ کو یہ کہہ کر جنت دے دی، معاف کر دیا کہ محمد اگر میں تجھے معاف کرنے والا نہ ہوتا تو میں تجھے علوم نبوی عطا نہ کرتا۔ علوم نبوی کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا ہے۔ فَقُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ۔ یہاں سے ایک تقدیر کا مسئلہ بھی آسان زبان میں سنتے چلو۔ آپ نے کتاب القدر پڑھی بخاری شریف میں، بڑی پیچیدہ بحث ہو جاتی ہے۔ قدر کی بحث جو ہے نا، اناپ شناپ جب کرنے جاتے ہیں تو پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقدیر کا مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا ایک پاؤں اٹھا، اس نے اٹھایا۔ حضرت نے فرمایا دوسرا اٹھا، تو کہا اب میں نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا بس یہی ہے تقدیر کی حقیقت، کچھ مختار ہے کچھ مجبور ہے، کچھ مختار ہے کچھ مجبور ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ناظم مزاح علوم سہارنپور ولی کامل تھے، ولی کامل۔ مظاہر میں 3 بزرگ گزرے، مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو بانی مظاہر علوم ہے،
انہی کے نام پر مظاہر علوم جو ہماری سند میں ابھی میں نے پڑھا. نمبر 2 حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 3 حضرت مولانا امیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ 3 ایسے بزرگان دین گزرے ہیں متقدمین میں. مولانا امیر علی صاحب کا ایک واقعہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے بیان کیا تھا. وہ یہ تھا کہ شیخ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مولانا امیر علی صاحب کے ساتھ دہلی گیا تو ایک آدمی گندگی کا ٹوکرا اٹھا کر سر پر رکھ کر آ رہا تھا. عزیز طلبہ سارے سنیں، گندگی کا ٹوکرا رکھ کر آ رہا تھا. اس نے جیسے ہی مولانا امیر علی صاحب کو دیکھا جلدی جلدی ٹوکرا اتارا اور حضرت کے مصافحے کے لیے آیا. مصافحہ کیا، کچھ بات چیت کی، حضرت نے خیر خیریت پوچھی، وہ چلا گیا. پھر شیخ کو مخاطب ہو کر مولانا امیر علی صاحب نے فرمایا یونس جانتے ہو یہ کون تھا؟ فرمایا حضرت میں نہیں جانتا. فرمایا یہ مظاہر کا فارغ شدہ ہے. سنو، مظاہر کا فارغ شدہ ہے اور بخاری کے کئی پاروں کا حافظ تھا. ذہانت بہت اعلیٰ تھی، حافظہ بہت اعلیٰ تھا. لیکن میرے وہاں حضرت نے خود فرمایا میرے وہاں تحاوی کے درس میں ایک دوسرے طالب علم کے ساتھ عشق بازی کر رہا تھا. میں نے اس کو منع کیا، نہیں رکا. 1 دن 2 دن نہیں رکا. تو ایک دن میں نے اس کو یوں کہا میری عزت نہیں کرتا ہے نہ کر، کلام رسول کی عزت تو کر لے. لیکن پھر بھی نہیں رکا. نتیجہ یہ ہوا کہ نہ حافظے نے کام دیا، نہ مظاہر کی سند نے کام دیا، کسی نے کام نہیں دیا. آج لوگوں کی گندگی اٹھا رہا ہے. آج کل بھی طلبہ حدیث شریف کے درس میں کبھی موبائل سے کھیلتے ہیں. حدیث کی عظمت ہی نہیں ہوتی. کبھی موبائل دیکھ رہے ہیں، کبھی میسج دیکھ رہے ہیں، کبھی واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں اور کبھی گیم کھیل رہے ہیں. کلام رسول ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام اللہ کے نبی کا کلام ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب کے وہاں ایک مرتبہ مسلسلات کے سبق میں نے حضرت کو لا کر بٹھایا. سبق چل رہا تھا، میرے جیب میں فون تھا. اتفاقاً میں فون کو بند کرنا بھول گیا تھا جبکہ میں پڑھا رہا تھا، نہ یہ کہ میں اس وقت طالب علم تھا. میری مدرسی کو 10 سال ہو چکے تھے اور میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور رنگ بجی میرے فون پر. 1 بجی 2 بجی، نکالتے نکالتے تو تیسری بھی بج گئی. بند کرنے کے لیے حضرت نے یوں نظر کی، اس وقت کچھ نہیں بولے. 5 منٹ کے بعد فرمایا عظمت رسول کو مد نظر رکھو ورنہ گھنٹیاں ہی بجتی رہے گی. آج کل علماء کا حال بھی یہی ہے، سبق پڑھاتے ہیں یہاں فون رکھتے ہیں. طالب علم عبارت پڑھ رہا ہے، یہ فون دیکھ رہا ہے. میرے وہاں تو میں نے ناظم صاحب سے کہا قانون بنا دو کہ کوئی بھی مدرس درسگاہ میں فون لے کر نہ آئے. قطعاً نہیں. فون کا لانا یہ ایک آدمی کو ساتھ لانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی آئے گا، اس سے جیسے تم باتیں کرتے ہو اسی طرح فون پر مسئلہ ہو گیا. کبھی میسیج پڑھ رہے ہو، کبھی واٹس ایپ دیکھ رہے ہو، کبھی فون پہ بات کر رہے ہو چالو سبق میں. تو کلام رسول کی عظمت کیا رہی. ہم ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی جب بیان فرماتے تھے تو صحابہ کا حال یہ ہوتا تھا
کہ پرندہ بیٹھ جائیں تو ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ نیچے انسان بیٹھا ہوا ہے، اڑنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور جو حدیثیں بیان کرتا ہے اسی کا حال یہ ہے کہ اس کا دماغ فون میں ہے۔ عزیز بچوں، کلام رسول کی عظمت کرو، یہ بہت اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ، مفتی صاحب نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ فرمایا ہے، جس نے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، حضرت کا ملفوظ پڑھ لینا، چھپے ہوئے ہیں ملفوظات کے گنگوہی، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جس نے کلام رسول کی عظمت کی وہ گبی سے گبی ہوگا، لیکن اللہ اس سے دین کی خدمت ضرور لے گا، اور جس نے کلام رسول کی عظمت نہیں کی وہ ذہین سے ذہین ہوگا، لیکن اللہ اس کو محروم کر دے گا۔ حضرت نے اس پر کچھ اور بھی باتیں لکھی ہیں، تو خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو وحی الہی جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے، علم حاصل کرنے کا ذریعہ، جو گندگی سے پاک، آلائش سے پاک، اغراض سے پاک، اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوگا وہ علم صحیح اخلاق، صحیح علم، صحیح تربیت، صحیح زندگی کو بتائے گا۔ اسی پر تقدیر کا مسئلہ آ گیا تھا۔ حضرت علی سے پوچھا، فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اتنے مختار ہو، دوسرا نہیں اٹھا پاتے، مجبور ہو۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور خط میں لکھا حضرت تقدیر کا مسئلہ سمجھائیں، تو حضرت نے جواباً کیا لکھا؟ بندہ من وجہین مجبور ہے، من وجہین مختار ہے، اقرب کے اعتبار سے مختار ہے، ابعد کے اعتبار سے مجبور ہے۔ اور نوٹ کر کے نیچے لکھا، خط میں پوچھنے کی چیز نہیں ہے، یہاں آئیں تو سمجھ لینا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جواباً لکھا تھا۔ تو تقدیر پر لمبی چوڑی بحث ہے، اجمالاً یہ سمجھ لو، اللہ نے لکھا ہے، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، میں جو کرنے والا ہوں اس کو اللہ نے لکھا ہے۔ آسان سی تقریر میں نے کر دی۔ اللہ نے مجھ کو شقی لکھا، اس لیے میں برے کام نہیں کر رہا ہوں، لکھنے کی بنیاد پر نہیں، میں کرنے والا ہوں دنیا میں آ کر، اسی کو اللہ نے لکھا ہے۔ تو جو کرنے والا ہوں اسی کی فیکٹری کا بنا ہوا مال ہے، وہ خوب جانتا ہے یہ زنا کرے گا یا جمع کرے گا، یہ نماز پڑھے گا یا غلط جگہ پر جائے گا، یہ شراب پیے گا یا شربت پیے گا، اس کو خوب معلوم ہے۔ تو جو کرنے والا ہوں اس کو لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں جو کرنے والا ہوں اسی کو لکھا ہے، تو میرے کرنے پر یقیناً مجھ کو عذاب ہوگا۔ یہ ایک سیدھا سا آسان سا مسئلہ ہے تقدیر کا۔ بہرحال کتاب القدر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے ہیں، جس میں آپ نے اسی مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اخیر میں پھر کتاب التوحید کو لائے، اور اس توحید کے اندر آپ نے صفات خداوندی کو ثابت فرمایا۔ فرقہ جہمیہ جو جہم بن صفوان ہے، اول درجے کا پاگل، بے وقوف، عقل کا مارا، یوں کہنے لگا کہ اگر اللہ کے بہتیرے نام مانتے ہیں تو بہت سارے خدا ماننے پڑیں گے۔ اللہ ایک الگ ہے، رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے، خالق الگ ہے، رزاق الگ ہے، کتنے خدا ماننے پڑیں گے، یہ تو شرک ہو گیا۔ ہمارے وہاں کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اسماء کے متعدد ہونے سے ذات کا متعدد ہونا لازم نہیں آتا۔
مولانا کو کوئی قاری صاحب کہیں، کوئی حاجی صاحب کہیں، کوئی نمازی صاحب کہیں، کوئی شیخ الحدیث صاحب کہیں، سب کچھ کہیں، ذات تو ایک ہی ہے۔ تعدد اسما سے تعدد ذوات لازم نہیں آتا۔ اتنی موٹی سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں سب کچھ آتا تھا، عقل غلط استعمال ہوتی تھی خواہشات کے تابع، اس لیے اس نے سارے صفات خداوندی کا انکار کر دیا۔ حالانکہ صفات خداوندی اللہ کی صفات قدیمہ ہے، یعنی جیسے اللہ قدیم، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم۔ اللہ پہلے سے اللہ ہے تو پہلے سے رحمان بھی ہے، یہ نہیں کہ کسی نے اللہ کو مارا پھر رحمان بن گیا، یہ نہیں کہ اللہ کو کسی نے ڈرایا پھر رزاق بن گیا۔ اللہ پہلے سے اللہ ہے تو پہلے سے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ اس کی صفات قدیمہ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے صفات کے اقسام پڑھے ہوں گے، صفت ذاتیہ اور صفت فعلیہ۔ پھر صفت ذاتیہ کی دو قسمیں، اب شرح عقائد میں جاؤں میں تو ایک لمبی سی بحث ہو جائے گی۔ صفت ذاتیہ عقلیہ اور صفت ذاتیہ سمعیہ، ذاتی صفت اور عقل اس کو مانتی ہے، اور ذاتی صفت اللہ کی اور وہ قرآن و حدیث میں ہے سمعیہ نقلیہ۔ صفت ذاتیہ عقلیہ سات ہے، سمع، بصر، کلام، ارادہ، یہ سب اللہ کی سات صفات ہے۔ یہ صفت ذاتیہ ہے، عقلیہ ہے۔ میری عقل کہہ رہی ہے کہ جب میں سنتا ہوں تو وہ کیوں نہیں سنتا، میں بولتا ہوں وہ کیوں نہیں بولتا، میں کلام کرتا ہوں وہ کلام کیوں نہیں کرتا، میں ارادہ رکھتا ہوں وہ کیوں ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ صفت ذاتیہ عقلیہ ہے۔ اور صفت ذاتیہ سمعیہ، یعنی جو قرآن و حدیث میں آئی، جیسے اللہ کا ہاتھ، یہ اللہ کی ذات ہے لیکن قرآن و حدیث میں ہے، عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے عقل نہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان صفات کو مانیں گے تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا، اور جسم مانیں گے تو حدود ماننے پڑیں گے، اور جو محدود ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سمعیہ ہے، نقلیہ ہے، قرآن و حدیث میں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پندلی ہے، اللہ کا قدم ہے، یہ سب روایات میں اور قرآن میں ہے۔ اس لیے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں حقیقت اللہ کے حوالے۔ اس کو صفت ذاتیہ نقلیہ کہتے ہیں، سمعیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال بھی ہے، صفت افعال۔ صفت افعال جیسے اللہ رزاق ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ محیی ہے، اللہ ممات ہے، ممیت ہے، یہ ساری صفات جو ہیں اللہ کی صفت فعلیہ ہے، یہ صفات فعل ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفت فعلیہ سمعیہ، ان اللہ تبارک و تعالی ینظر الی سماء الدنیا فی آخر اللیل، اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں سمائے اول پر نزول کرتا ہے۔ یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ نزول کرتا ہے، نزول اللہ کا فعل ہے، لیکن یہ سمعیہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہوگی، کیسے نزول اللہ کا؟ اس لیے کہ اگر تحقیق میں جائیں گے تو نزول اس کو کہتے ہیں یہاں گیا تو وہاں نہیں اور وہاں گیا تو یہاں نہیں، تو کیا اللہ عرش کو خالی چھوڑ کر آ جاتا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ صفت فعلیہ سمعیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفات کی اور دو قسمیں، ایک صفت سلبیہ اور ایک صفت ثبوتیہ۔
صفت سلبیہ کا مطلب اللہ کو نقائص سے، عیوب سے پاک قرار دینا۔ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، یہ صفت سلبیہ ہے، جیسے سبحان اللہ۔ اور اللہ کے لیے کمالات کو ثابت کرنا، یہ صفات ثبوتیہ ہے، جیسے الحمدللہ، اللہ کے لیے حمد کو ثابت کیا، یہ صفات ثبوتیہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب التوحید میں اللہ کی ان تمام صفات کو، وہ ذاتیہ ہو یا فعلیہ ہو، عقلیہ ہو یا نقلیہ ہو، سلبیہ ہو یا ثبوتیہ ہو، تمام صفات کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ذریعے سے، آپ کی باتوں کے ذریعے سے، آپ کے ملفوظات کے ذریعے سے آپ اللہ کی صفات کو ثابت فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں کس کو؟ قاضی بیضاوی نے اللہ کی تعریف فرمائی، اللہ المستجمع لجمیع صفاتہ، جس میں ساری صفات و کمالات پائے جائیں اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جامع تعریف کی ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کے تمام معبودان باطلہ نکل گئے۔ المستجمع لجمیع صفاتہ، جس میں تمام صفات پائی جائیں۔ اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے جن معبودوں کو تم مانتے ہو وہ اس کے سامنے حلوہ رکھا ہو تو مکھی اس کو لے کر جا رہی ہے، تمہارا معبود اس کو جب دور نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے مثال دی قرآن میں، تو وہ مستجمع لجمیع صفات ہی نہیں تو وہ معبود کیسے ہوا؟ تم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا کر بیٹھے، عیسیٰ نہیں تھے، وجود ہوا، نہیں تھے، وجود ہوا، پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ان کی موت ہوگی، اور جب مارنے کے لیے چلے تو رفع الی السماء ہوا۔ یہ نقائص ہے، اور جو نقائص والا ہو، مستجمع لجمیع صفات ہی نہ ہو، وہ رب کیسے بن سکتا ہے؟ تم نے عزیر کو رب کہہ دیا، حالانکہ وہی عزیر جب چر رہے ہیں تو اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تو دوبارہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، مجھے بتانا تو اللہ تعالیٰ نے خود عزیر پر موت ڈال دی، ان کا گدھا مر گیا۔ تیسرے پارے میں حق تعالیٰ نے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام، یہ واقعہ پورا عزیر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، حضرت عزیر کو موت دے دی، گدھا بھی مر گیا، توشہ بھی ختم، اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد فرمایا اپنا گدھا دیکھو، تو وہ مٹی سے کھڑا ہونے لگا، اور کھانا وہاں لم یتسنہ، بگڑا بھی نہیں تھا، ادھر گدھے کو مٹی بنا دیا، اور 100 سال کے بعد بھی کھانا ایسا ہی رکھا۔ اللہ نے اپنی قدرت عزیر کو بتائی، میں باقی رکھنا چاہتا ہوں تو 100 سال کے بعد بھی گلے کو ویسے ہی رہنے دیتا ہوں، اور جب فنا کرنا چاہتا ہوں تو گدھے کو مٹی بنا دیتا ہوں۔ اسی لیے اصحاب کہف جب غار میں گئے اور 300 سال قریباً گزرے ان کے اوپر، روزانہ آفتاب طلوع ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا، طلوع ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا، لیکن تعجب یہ ہے کہ وہ جس عمر میں سوئے تھے اسی عمر پر اٹھے۔ یہ نہیں کہ 200 سال پر سوئے تھے اور 300 سال گزر گئے تو 500 سال کے ہو گئے، اٹھے تھے تو 500 سال کے نہیں تھے، 200 پر سوئے تھے تو 200 ہی کے تھے۔ رب کریم نے قرآن پڑھنے والوں کو بتایا میری قدرت یہ ہے کہ یہ سب اسباب ہے، میں چاہتا ہوں تو سبب کا اثر ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا تو سبب کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ آفتاب روزانہ طلوع ہوتا ہے، تمہاری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، تمہیں بچے سے جوان اور جوان سے برے کر دیتا ہے، لیکن جب میں نہیں چاہتا ہوں تو اصحاب کہف پر 300 سال تک طلوع ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود ایک دن کی زیادتی بھی نہیں ہونے دی۔ یہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتایا۔
معلوم ہوتا ہے یہ جو اس وقت بیماری چل رہی ہے اللہ چاہتے ہیں تو ہی لگتی ہے، وہ نہیں چاہتے تو نہیں لگتی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بیان کر کے گئے لا عدو ولا طیرہ، ہمارا تو عقیدہ ہے لا عدو ولا طیرہ، کسی بیماری میں تعدی کی صفت نہیں ہے، چیپی روگ نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں تو لگتی ہے، نہیں چاہتے ہیں تو نہیں لگتی۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پھر نبی نے فر من المظلوم کما تفر من الاسد کیوں فرمایا کہ جذامی سے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لگے گی تو اللہ ہی کی طرف سے بیماری، لیکن تم گئے اور تمہیں بیماری لگی تو عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ میں اس سے ملا اس لیے، تو تمہارا ایمان اللہ کے بجائے مخلوق پر ہو جائے گا۔ عقیدے کو بچانے کے لیے فرمایا۔ تو خیر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صفات خداوندی کو اس کتاب التوحید میں ثابت کر کے اس آخری باب پر جب پہنچے ہیں تو آخری باب میں حضرات شراح میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری وغیرہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس آخری باب میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جو ابتلا پیش آیا، آزمائش پیش آئی، جس میں آپ کو معتزلہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، تو آپ اس کی تردید کر کے کہتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو انسان کا پڑھنا تولا جائے گا، انسان کا قرآن تولا جائے گا، انسان مخلوق ہے اس کا پڑھنا بھی مخلوق ہے، اور اللہ کا کلام وہ کبھی تولا نہیں جاتا، وہ لوح محفوظ میں ہے۔ آپ نے ثابت یہ فرمایا کہ مخلوق کا پڑھنا مخلوق ہے، مخلوق کا لکھنا مخلوق ہے، اس لیے یہ قرآن جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ کی صفت وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ سمجھ میں بھی آیا؟ علامہ شاہ صاحب وغیرہ تو یہی کہتے ہیں، خیر جاری کے حوالے سے حاشیے میں یہی لکھا ہے، ذرا گیلری بھی دیکھ لینا، گیلری میں بھی علم رکھا ہوا ہے، آپ ذرا یہ بھی دیکھ لینا۔ اور عام شراح کرام یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ کتاب التوحید کتاب الالہیات کی قبیل سے ہے، جیسے شرح عقائد، اور عقائد کی کتاب میں وزن اعمال کو بھی بیان کیا جاتا ہے، الوزن حق، تو امام بخاری نے بھی وزن کا مسئلہ بیان فرمایا، اور سب سے اخیر میں اس لیے لائے تاکہ ہم کو یہ سبق پڑھائیں کہ دیکھو تمہارے اعمال کا وزن ہونے والا ہے، ہر عمل کا وزن ہوگا، اس لیے اقوال ہو یا افعال ہو ہر ایک کا وزن ہوگا۔ وزن کی شکل کیا ہوگی؟ اب یہ لمبی چوڑی تشریح میں اجمالاً بتا دوں، امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گی، یہی امام احمد ابن حنبل کی رائے، یہی امام ابو حنیفہ کی رائے، یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کہ اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کو اللہ جسم دے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا۔ دوسرا قول حدیث بطاقہ جو ترمذی شریف میں آپ نے پڑھی، دفاتر تولے جائیں گی، یہی رائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور تیسری رائے یہ ہے کہ خود انسان کو تولا جائے گا۔ وزنوا قبل ان توزنوا حضرت عمر کا جملہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی دلائل ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، پہلے ہی دو قول ہے، ان دونوں قولوں میں بخاری نے قول اول کو اختیار کیا اور ثابت کیا کہ اعمال تولے جائیں گے، حدیث لے آئے ثقیلتان فی المیزان، یہ کلمے ہی وزن کر دیے جائیں گی، ایک ترازو ہوگی متعدد ہوگی، دونوں قول ہے، راجح یہ ہیں کہ اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ جس کے اندر آسمان و زمین سما جائے، بڑے ہونے کی بنیاد پر جمع سے تعبیر کیا گیا۔ کفار کا وزن راجح قول پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان مقابلے میں ہے نہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کو رکھا جائے گا، لیکن ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا کوئی وزن نہیں، ان کو سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے امام بخاری کہتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، انسان کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، قول واحد ہو تو زبان کی طرف اشارہ، اقوال ہو تو باتوں کی طرف اشارہ،
معلوم ہوتا ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، جہاں چاہے جس طرح چاہے نہ بولو، سب محفوظ ہو رہا ہے اللہ کے وہاں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دو عضو کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے، زبان اور شرمگاہ، میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ آگے فرماتے ہیں وقال مجاہد، چونکہ آیت میں القسط آیا تو لوگوی تحقیق کر رہے ہیں۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کا معنی رومی زبان میں انصاف ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں عجمی الفاظ ہے، یہ مختلفی مسئلہ ہے۔ قرآن عربیہ بلسان عربی مبین، کتاب التفسیر میں آپ پڑھ چکے، حافظ ابن حجر وغیرہ نے، سیوطی نے کل ملا کر کے 111 الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ جو عجمی ہے۔ وَأَنَّ عَمَالَ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط کا مصدر اقساط آتا ہے، قسط نہیں آتا، یہ بے حسب الزوائد ہے، یا مادہ بتانا مراد ہے کہ اصل مادہ قاف سین تا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَادِلِ، باب افعال میں لے جاؤ تو انصاف کرنا، اور ثلاثی مجرد میں لاؤ تو وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، ظلم کرنا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، أي وَأَمَّا الظَّالِمُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو مجرد میں ظلم ہے اور باب افعال میں انصاف کرنے کا معنی ہے۔ وبالسند المتصل حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث شریف پر ختم فرمائی کتاب کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجلس تصنیف کو ختم کر رہے ہیں، اور کسی مجلس کے اختتام پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک پڑھ لو۔ ترمذی میں روایت ہے، وہ صرف فضائل اعمال کے ساتھ نہیں ہے، ساری مجلسوں کے ساتھ ہے۔ ہم تو صرف فضائل اعمال کے ساتھ خاص کیا ہے اور دوسری مجلسوں میں نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ دعا ہر مجلس کے اختتام پر پڑھنا چاہیے کہ اللہ اس مجلس میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دو۔ جیسے اللہم آنس واشتی فی قبری، ہم نے اس کو جب قرآن حافظ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ مخصوص کر لیا، حالانکہ اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ مفتی گجرات نے لکھا ہے کہ یہ دعا جو ہے نا اللہم آنس واشتی کی، ہر تمہاری تلاوت کے اختتام پر پڑھنا چاہیے۔ آج 2 رکوع پڑھے تو اس کے اختتام پر پڑھو، آج 1 پارہ پڑھا اس کے اختتام پر پڑھو، لیکن ہم 2 رکوع اور 1 پارے پر نہیں پڑھتے، جب حافظ ہوتے ہیں تو ہی پڑھتے ہیں۔ ہم نے اس کو مخصوص بالحفظ سمجھ لیا، یہ مخصوص بالحفظ نہیں ہے، یہ تو ہر تلاوت کے ساتھ یہ دعا ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک ہر مجلس کے اختتام پر ہے، لیکن وہ روایت بخاری کی شرط پر نہیں۔ تو امام بخاری نے اپنی روایت پر اختتام کیا اور اسی روایت کا معنی ثابت فرمایا، اور یہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، میری کتاب میں جتنے نقائص اور عیوب مجھ سے ہو گئے ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ وہی معنی آ گیا۔ ربط یہ ہے کہ وحی سے شروع فرمایا اور توحید پر ختم فرمایا۔ وحی تو مقدمہ ہے، کتاب الایمان سے شروع کیا اور ایمان کے اہم مسائل توحید پر ختم فرمایا۔ انما الاعمال بالنیات سے شروع فرمایا اور وزن اعمال کے اوپر ختم فرمایا۔ مناسبت دونوں میں یہ ہے کہ تمہارے اعمال میں وزن تب ہی ہوگا جب کہ تم اخلاص سے کام کرو گے، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ردی کی ٹوکری میں ہمارے عمل کو ڈال دے گا۔ نمبر 3، پہلے راوی حمیدی ہے
انما الاعمال بالنیات میں آخری احمد ہے اور دونوں کا معنی حمد ہے. اشارہ کیا کہ نیت محمودہ رکھو گے، نیت حسنہ، تو اللہ تمہیں دار الحمد یعنی جنت میں داخل کرے گا، جہاں تمہیں کہا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نمبر 4، انما الاعمال بالنیات میں صحابی حضرت عمر ہے اور یہاں ابو ہریرہ ہے، اور دونوں کے دونوں مہاجر ہے. اشارہ کیا علم ملے گا ہجرت سے، ہجرت کے بغیر علم نہیں مل سکتا، محنت کے بغیر علم نہیں مل سکتا. میرے عزیزو، آپ نے صرف بخاری شریف نہیں، ساری ہی کتابوں کے اندر احادیث مبارکہ پڑھی ہے، بہت بڑا ذخیرہ پڑھا. صرف الفاظ کو محفوظ نہ کرو، اس میں آنے والے اعمال کو بھی محفوظ کرو. میں صرف میرے حضرت کی ایک تحقیق پیش کر کے بات ختم کروں. ہمارے حضرت سال میں 3 مرتبہ سرکہ پیتے تھے، آدھا کپ، 3 مرتبہ سال میں. آپ پی سکتے ہیں آدھا کپ؟ 1 چمچ نہیں پی سکتے. سال میں 3 مرتبہ پیتے تھے، اور فرمایا میرے نبی نے اس کو بہترین ترکاری کہا ہے، اس لیے میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے پی رہا ہوں. زندگی میں کوئی سنت نہیں چھوڑی. ایک اصول ہم کو بتایا تھا کہ کچھ روایات اور اعمال تو وہ ہیں جو نصوص سے منسوخ ہے، نص سے منسوخ ہے صراحتاً، جیسے کلام فی الصلاۃ، یہ نص سے منسوخ ہے. قوموا للہ قانتین امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، نص سے منسوخ ہے. لیکن بعض مسائل منسوخ ہیں اجتہاد سے، صراحتاً کوئی نص نہیں ہے. اس میں فقہا کے اتحاد ہے، ائمہ کے اتحاد ہے، اور کسی امام نے اپنے اجتہاد سے مسئلہ نکال کر یہ کہا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہے. فرمایا مجتہد فی مسائل میں گنجائش ہے اس بات کی کہ زندگی میں ایک مرتبہ اگرچہ تمہارے امام کے خلاف ہو اس حدیث پر عمل کر لو. سمجھ میں بھی آیا؟ میں اس کی مثال شیخ کے حوالے سے، حضرت نے فرمایا رفع یدین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے منسوخ ہے. تھی رفع یدین کا مسئلہ تھا منسوخ. امام شافعی امام احمد کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا. اب یہ نسخ کا مسئلہ متحد فی ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے جو منسوخ کہا ہے اپنے اتحاد کی بنیاد پر، صراحتاً کوئی نص موجود نہیں ہے، آپ تلاش کر کے لے آئے. ایک اتحاد ہے، اتحاد کی بنیاد پر اس مسئلے کو منسوخ مانا گیا. تو ہم رہیں گے تو اپنے امام ہی کے مسلک پر کہ رفع یدین نہیں کریں گے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ رفع یدین کر لیں گے تاکہ قیامت میں نبی کو یہ کہہ سکے کہ اللہ کے نبی ہم اس سنت پر بھی عمل کر کے آئے. اس کی مثال دوں، یہ شیخ نے نہیں دی مثال. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عرب آئے تھے. اب جب عرب آتے ہیں ہمارے وہاں تو حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو نہ معلوم کیا سے کیا سمجھ لیتے ہیں. ایک مرتبہ حرم شریف کے امام آ گئے دارالعلوم دیوبند میں، لوگ ہاتھ لگا کر خوب چومنے لگے. مفتی سعید صاحب نے کہا کعبۃ اللہ کو چومنے سے ثواب ملتا ہے. تو بہرحال وہ کوئی عرب آ گئے، لوگوں نے امامت کے لیے کھڑا کر دیا. اب وہ رفع یدین ان کا مسلک تھا، انہوں نے رفع یدین کیا. لوگوں نے نماز کے بعد کہا اس کو نماز پڑھتے نہیں آتا، یہ بار بار ہاتھ اٹھاتا تھا. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا. حضرت نے اعلان کروایا دہلی میں کہ سارے ائمہ رفع یدین کریں، نبی کی سنت کی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ یہ بھی سنت ہے. سارے ائمہ رفع یدین کریں. اب ائمہ نے حنفی ہوتے ہوئے بھی رفع یدین شروع کیا. کسی نے جا کر مامو جان شاہ عبد العزیز صاحب کو کہا
کہ تمہارے بانجے نے یہ مسئلہ نافذ کر دیا۔ بلایا مولانا کو، فرمایا تم نے یہ کیوں کہا؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ رفع یدین کے باب میں لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ثابت ہی نہیں، تو میں نے ایک سنت کے اجرا کے لیے کہا۔ فرمایا بہت اچھا ہوا، کتنے دن سے آپ کا اعلان ہے؟ کہا 2 دن سے۔ کہا بس 2 دن میں مسئلہ حل ہو گیا، اب پھر اعلان کر دو کہ رفع یدین ترک کر دو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے اشارہ فرمایا اسی بات کی طرف جو شیخ نے کہا کہ مسائل متحد فیہا میں جو نسخ ہوا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ عمل کر لو تاکہ نبی کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے عزیزوں کو سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائیں، اللہ کے نیک بندے بنو، اشاعت دین کرنے والے بنو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، موبائل کی دنیا سے بہت دور رہو۔ یہ گندی دنیا ہے جس میں طرح طرح کے فحش اور یانیت، بے حیائیاں جب کوئی خلوت میں دیکھتا ہے، خواہشات بھڑکتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گندی دنیا سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو پاک صاف رکھیں، برائیوں سے بچائیں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم کی 10 صفات بیان فرمائی ہے، یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ 10 صفات ہے تو عالم کہنے کے قابل ہے، ورنہ فرمایا اس کو اپنا مقتدا نہ بناؤ بلکہ اس کو مقتدی بناؤ۔ یہ حضرت نے جملہ لکھا ہے کہ وہ مقتدا بننے کے قابل نہیں ہے، اس کو مقتدی بنایا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے ویسے زبانی فون سے مجھے دعاؤں کا کہا ہے، بہت سارے لوگ بیمار بھی ہے، انتقال بھی ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مولانا آدم صاحب دسہرہ والے، جو نیک صالح آدمی تھے، دسہرہ میں دارالعلوم چلاتے تھے، کھلی میں چلاتے تھے، بہت سارے مکاتب چلاتے تھے۔ ابھی 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ننداسن کے محتمیم مولانا اللہ رکھا صاحب، ابھی 1 ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، ملنے جلنے والوں کا، آپ کے بھی بہت سارے متعلقین کا انتقال ہوا ہوگا۔ اسی طرح بہت سے لوگ بیمار ہیں۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے جناب حسن بھائی قاسم بیرا بیمار ہیں، جو اس ہمارے دارالعلوم کے محسن ہیں۔ اسی طرح علانہ فیملی اور مقلائی فیملی اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو اداروں کا، دارالعلوم کا تعاون کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح بہت سے متعلقین بیمار ہیں، فون بھی مجھ پر آتے رہتے ہیں۔ ابھی مغرب سے پہلے مجھ پر فون آیا دعا کے لیے کہ میرے والد صاحب بہت علیل ہیں، دعا فرمائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ بھائی سبھی پریشان ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں ہیں، دل سب کے رو رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، لیکن پریشانی اس کو پریشان نہیں کرے گی جو اللہ کے ذکر سے متصف ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ان پر مصیبتیں ہوگی لیکن دل مطمئن ہوگا۔ تو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے۔ اور میں ان طلباء سے کہوں گا، جس بزرگ کی طرف آپ کا دل چلے اس سے بیعت ہو جاؤ، ان سے منسلک ہو جاؤ۔ اپنی زندگی میں اپنا ایک رہبر تجویز کر لو، اپنا رہبر بنا لو، اپنا سرپرست بنا لو، جس کے ماتحتی میں اپنی زندگی گزارو، اور اپنے ادارے سے، اپنے دارالعلوم سے، اپنی مادر علمی سے اور اپنے اساتذہ سے ہمیشہ منسلک رہو، مشورے کرتے رہو،
پوچھتے رہو کہ ہم کام کس طرح کریں۔ بہت سی مرتبہ استاذ کی چھوٹی سی بات ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ اگرچہ سبھی قوم کے لیے پریشانیاں ہیں اس قانون کے تحت، لیکن مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرنا ہے، ہمارے لیے اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ جو بیماری چل رہی ہے اللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ گویا کہ ایک عذاب سا پھیلا ہوا ہے، ورنہ اتنے مختصر وقت میں چند دنوں میں پوری دنیا میں پھیل جانا یہ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی نہیں پھیلا سکتا۔ اس وقت کا رپورٹ یہ ہے کہ 100 ملکوں میں یہ بیماری پہنچ چکی، 100 ملکوں میں آنن فانن پہنچ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ اللہ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بچائیں اس طرح کی بیماریوں سے۔ اور کچھ جس طریقے سے ہم یہاں پر آج جمع ہوئے، آئندہ کل جمعہ کے دن حضرت مولانا مفتی محمود صاحب باردولی دعوت برکاتہم مانگرول تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا جمعہ کا بیان جو ہے دارالعلوم کے مسجد کے اندر حضرت فرمائیں گے۔ 12:40 کو بات شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوپہر کے بعد مستورات کا بیان ہے، گھاچی سماج کے بندر روڈ کے اوپر مستورات میں 3:30 بجے اپنے گھر سے مستورات کے بھیجنے کی فکر کرے۔ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد ریاض الصالحین میں مولانا کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد آئندہ کل یعنی کہ سنیچر کے دن صبح پورے ضلع کی تحفظ سنت کی جو یہاں کمیٹی چل رہی ہے، رد فرق باطلہ کے سلسلے کے اندر صبح مجلس ہوگی۔ تو سنیچر کے دن صبح تمام علماء کے لیے خاص طور پر وہاں پر حاضر رہنا نہ بھولے۔ آج کے اس مبارک مجلس میں ختم بخاری کے لیے آپ نے شرکت فرمائی اور دعا ہوگی۔ ختم بخاری کے بعد دعا قبول ہوگی۔ پانی لینے کے لیے مدرسے کی محبت میں آپ آئے ہیں، پورے دن تھکے ہوئے ہیں۔ ہم تمام کے تمام اجمالی طور پر تمام کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ بطور خاص ہمارے مہمان مکرم جو ہر سال کی طرح اس وقت بھی مولانا اقبال صاحب کی دعوت کے اوپر تشریف لائے، وہیں پورا کی پورا گجرات سے کاٹھیاواڑ، امریلی، ویراول، سیڈوگر آج یہاں ہمارے سامنے ہے۔ ابھی جیسے ہی دعا ہو جائے گی فوراً آپ کا سفر شروع ہو جائے گا، اور آئندہ کل صبح مسلسلات کا ختم خروڑ کے اندر کرائیں گے۔ تو ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ دعا کے بعد آپ سے ملاقات کرنے کا ارادہ نہ کرے، مولانا کا لمبا سفر ہے۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، حضرت والا کے تمام اسفار کو اللہ قبول فرماوے۔ اسی طریقے سے ہمارے دارالعلوم کے محسن رہبر اور سابق محترم حضرت مولانا منیر احمد صاحب گجراتی مناظر اسلام الحمدللہ کل سے ہمارے درمیان کے اندر تشریف فرما ہے۔ میں ان کا بھی پورے کے پورے مدرسے کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ مکاتب کے مدرسین بھی الحمدللہ کافی تعداد میں موجود ہے۔ مانگرول کے ہمارے شہر کے جو دوسرے مدارس ہیں ان کے ذمہ دار، ان کے اساتذہ کا پورا اسٹاف بھی موجود ہے، ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے شہر مانگرول کے اندر جو بڑی بڑی سنستھائیں ہیں، نگر سیوا سدن، بیت المال، گھاچی سماج، ان کے خدام اور ذمہ دار بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ مثلا حافظ احمد صاحب حاجی ابا، حاجی حنیف صاحب پٹیل، حاجی محمد صاحب جھالا، حاجی محمد خمار، حاجی حسین حکیم، ڈاکٹر ناظم صاحب، حاجی سلیمان بھائی مہیڈا کھٹارا، حافظ فاروق حکیم صاحب، حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب جڑا، اور ویراول سے تشریف لانے والے حافظ ثاقب صاحب، حافظ شمیم صاحب اور ان کے ساتھی وفد علماء اکرام ہم سفر، ان تمام کا، اور اس کے علاوہ مانگرول شہر کے جو بہت سارے ہمارے پورے کے پورے دارالعلوم سے محبت کرنے والے عوام ہر جلسے کے اندر آتے ہیں، ابھی بھی تشریف لائے ہیں، ان تمام کا میں حضرت مولانا اقبال صاحب کی طرف سے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں، اس امید کے اوپر کہ جیسے آج تشریف لائے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ 28 تاریخ کو دارالعلوم کا 51واں سالانہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ملک کی عظیم شخصیت
حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب بنگلور سے تشریف لاتے ہیں، حضرت جلال آبادی کے صحبت یافتہ ہے اور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کے خلیفہ ہے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ جلسہ انشاءاللہ عیسیٰ کے بعد جلدی شروع ہو جائے گا، آپ تمام اس کی بھی دعوت چلاوے۔ لائٹ تھوڑا بجھا دے اور قاعدے میں بیٹھ کر کے درود شریف پڑھ لے، دعا ہوگی۔ تو لائٹ اور بھائی ہمارے حاجی موسیٰ صاحب جو اس مدرسے کے روح رواں تھے، صحیح، بالکل بھول گیا میں، جزاک اللہ، جنہوں نے اس مدرسے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، لائٹ بجھا دے۔ ملک اقبال کے والد صاحب، ان کے لیے بھی خاص دعا کریں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہم نے راتوں میں بھی بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے دن میں بھی بہت گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، آپ کی نعمتیں کھا کر ہم نے اس جسم کو تیری بغاوت میں استعمال کیا ہے۔ تو نعمتیں دیتے نہیں تھکتا اور ہم بغاوت کرتے نہیں تھک رہے۔ قدم قدم پہ ہم نے تیرے احکام توڑے، تیرے نبی کو ستایا۔ اے اللہ، مکہ والوں نے تو حیات میں ستایا تھا، ہم تو قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دے رہے ہیں۔ مولا، ہم تیرے نافرمان بندے ہیں، ہم نالائق بندے ہیں۔ اللہ اپنے نافرمانوں کو معاف فرما دے، اپنے نالائقوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا ہے، اللہ تو ہمارا ہے، اللہ تو ہمارا ہے۔ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم تیرا اعتراف کر رہے ہیں دل و جان سے تو ہمارا ہے۔ اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہے، تو رب ہے ہمارا، تو رزاق ہے ہمارا، تو مولا ہے ہمارا۔ اے اللہ، تو ہی سب کچھ ہمارا ماوا و ملجا ہے۔ اللہ، ہم نے اپنے حالات میں تجھ ہی کو پکارا ہے اور ہمیشہ تجھ ہی کو پکارتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم مسکین ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم بیکاری ہیں، ہم مستغنی
ضرر ہے، اے اللہ اضطرار کی حالت میں تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، مسکینیت کے ساتھ بھیک مانگ رہے ہیں، فقیر بن کر بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ بھکاری بن کر بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری بے عزتی کو دور فرما دے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ تیرا محبوب جب طائف سے چلا تھا تو تجھے ہاتھ اٹھا کر مر الزہران پر یہی کہا تھا، اے اللہ تو نے مجھ کو کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے پتھر مارے؟ اے اللہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو نے ہم کو کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے ہمارے معصوموں کے گلے کاٹ دیے، جنہوں نے ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی، جنہوں نے ہمارے جوانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، جنہوں نے ہمارے بروہوں کو قتل کر دیا، جو پتھر سے زیادہ سخت ہے، جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مولا تو کہاں ان کے حوالے ہم کو کر رہا ہے؟ اللہ ظالموں کے حوالے ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمیں ظالم بھی نہ بنا، ہمیں مظلوم بھی نہ بنا، ہمیں ظالم بھی نہ بنا، ہمیں مظلوم بھی نہ بنا۔ اے اللہ جو بیماری چل رہی ہے اس سے حفاظت فرما، اس سے حفاظت فرما، اگرچہ تو جو بھی اتارے گا ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ تو ظلم نہیں کرتا ہے، تو انصاف ہی کرتا ہے۔ لیکن اے اللہ ان حالات کو دیکھ کر ہمارا نبی بہت روئے گا، تیرا محبوب بہت روئے گا۔ اے اللہ وہ تو ہاتھ کتنے پر بھی رویا کرتا تھا، اس کا دل رحمتوں والا تھا۔ اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہے، اے اللہ اس ظلم سے حفاظت فرما، اس ظلم سے حفاظت فرما، اس ظلم سے حفاظت فرما، ملک کے عمراء کو ظلم کرنے سے حفاظت فرما، ان کو انصاف کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کو فتنوں کو امن سے مبدل فرما، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ستانے والا وہ فرعون جس نے خوب ستایا تھا، تو نے غرق کر کے موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا، یہاں تو تیرے محبوب کی امت رات دن رو رہی ہے۔ ہماری تو راتیں بھی رونے میں گزرتی ہیں، ہمارے تو دن بھی رونے میں گزرتے ہیں۔ کہیں رات میں خبر آ رہی ہے 5 مسلمان شہید ہو گئے، کبھی صبح خبر آ رہی ہے 10 عورتیں شہید ہو گئی، ہماری تو راتیں بھی رونے میں گزر رہی ہے، دن بھی رونے میں گزر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ظالموں کی پکڑ کر کے اپنے محبوب نبی کی امت کو کب خوش کرے گا؟ اللہ ہمارے دکھرے سننے والا کوئی نہیں رہا، تو ہی ایک رب ہے، تجھی کو سناتے ہیں، تجھی کو سناتے ہیں۔ اللہ ہمارے دکھ دردوں کو دور فرما دے، دور فرما دے اللہ، دور فرما دے اللہ، دور فرما دے، امن و امان قائم فرما، فتنوں کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، محبتوں کو پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، معاف درگزر کرنے والے بنا۔ اللہ بیماروں کو شفائے دائمہ عطا فرما، جتنوں کے نام لیے گئے سب کو شفا عطا فرما، نہیں لیے گئے ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ سب کے بال بال مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع صرف اسی لیے آیا ہے کہ اس کتاب کے اختتام پر تو کچھ دیا کرتا ہے، تو قبول کیا کرتا ہے، اسی لیے آئے ہوئے ہیں۔ سب کی جھولی بھر دے، سب کی جھولی بھر دے، ہم کو خالی ہاتھ واپس نہ پھیر، ہم کو خالی ہاتھ واپس نہ پھیر۔ اللہ اتنا بڑا مجمع کسی دنیا والے کے سامنے چلا جائے وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرتا ہے، تو رحمانوں کا رحمان،
کریموں کا کریم ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ پھیر، ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اہل و عیال کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، علماء و حفاظ پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اللہ نمازوں میں موت عطا فرمانا، سجدوں میں موت دینا، تلاوت قرآن پر موت دینا، مدینے کی گلیوں کی موت عطا فرمانا، روتے ہوئے موت عطا فرمانا، تیری حضوری والی موت عطا فرمانا۔ ہمیں ذکر میں مستی عطا فرما، ہمیں تلاوت کا شوق عطا فرما، ہمیں سجدوں میں سرور عطا فرما، ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی برکت سے، بخاری کی برکت سے، احادیث مبارکہ کی برکت سے، اس مجلس کے صلحاء کی برکت اور صدقے میں، اس مجلس کے صالحین کی برکت سے، اور اس میں جس کی آمین تجھے پیاری ہو اس کے آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔